اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. عنوان سخن ہے مہدویت در قرآن، یعنی مہدویت قرآن میں. مہدویت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین، منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق گفتگو ان کی حیات، ان کے ظہور اور ان کی جہانی حکومت پر اعتقاد کا نام ہے. یوں تو تمام ادیان الہی کا اس بات پر اعتقاد ہیں کہ آخرکار ایک منجی آئے گا، ایک نجات دلانے والا ظہور کرے گا اور تمام انسانیت کو ظلم و بربریت، فساد اور گمراہی کی تاریکیوں سے نجات دلائے گا اور اہل زمین کے لیے خوشحالی اور خوشبختی لائے گا. تمام ادیان کا اس بات پر اعتقاد ہیں، اور اسلام ناب محمدی میں مسئلہ مہدویت اور زیادہ اہمیت کا حامل ہیں. یہی وجہ ہے شیعہ سنی روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے مہدویت کے حوالے سے. برادران اہل سنت کے ہاں بھی مہدویت کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں حد تواتر معنوی کے حد تک ہیں روایات اہل سنت کے درمیان بھی روایات. لہٰذا ان کے ہاں بھی مہدویت کے حوالے سے کافی تاکید ہوئی ہیں. لیکن جس امتیاز، جس تشخص اور جن امتیازات کے ساتھ مکتب اہل بیت مہدویت پر اعتقاد رکھتا ہے، کوئی اور مکتب نہیں رکھتا. ہمارا یہ اعتقاد ہے، مکتب اہل بیت کا اعتقاد ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف قید حیات میں ہے، امام زندہ ہیں، امام علیہ السلام اس کائنات میں موجود ہیں اور امام علیہ السلام میں اور آپ کے اعمال سے باخبر ہیں. امام دیکھ رہے ہیں، امام ناظر ہیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن حکمت الہی کی وجہ سے امام علیہ السلام غیبت کے پردے غیبت میں تشریف فرما ہیں، اور جب ظہور کے شرائط فراہم ہوں گے اور خداوند متعال کی طرف سے اجازت ملے گی تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہے. اور اس بھی بات کی طرف شیعہ سنی دونوں روایات میں اشارہ ہوا ہے، چنانچہ بیان ہما یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. لہٰذا یہ ایک مسلم عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر مہدویت کا موضوع اتنا مہم ہے، اگر منجی عالم بشریت کے حوالے سے روایات میں اتنی تاکید ہوئی ہیں، تو آیا قرآن کی آیات میں بھی کوئی اشارہ ہوا ہے یا نہیں؟ قرآنی آیات میں منجی کا کوئی تذکرہ آیا ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی ہم عرض کریں گے کہ قرآنی بہت سی آیات، من جملہ وہ آیات جو حق و حقیقت کی آخری فتح، مستضعفین کی جہانی حکومت، صالحین کی ورثداری، کلمت اللہ کی بلندی اور حق کی نابودی کی بات کرتی ہیں. ان آیات میں
کچھ آیات میں صراحتاً اور کچھ آیات میں کنایتاً امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے حوالے سے اشارہ ہوا یا امام اور آپ کی حکومت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے آیات مہدویت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، یعنی وہ آیات جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف سے متعلق ہیں، امام کی جہانی حکومت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان آیات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لہٰذا قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو مہدویت پر دلالت کرتی ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی جہانی حکومت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے ذکر کے بعد یعنی تورات کے بعد ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر کچھ غور کریں تو یہاں پر جس وراثت کی بات ہو رہی ہے، جس حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ایک محلے کی بات نہیں ہو رہی، ایک منطقے کی بات نہیں ہو رہی، ایک گاؤں یا ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فکر اس قدر وسیع ہے کہ یہاں پر پوری زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی ظالم حکومت کر رہا، کوئی طاغوت حکومت کر رہا، تو ایسا نہیں کہ اس کی ہمیں حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ جہان میں حکومت کا حق صالحین کا ہے، صالحین کی حکومت تشکیل پانے والی ہے۔ یہ وعدہ پروردگار الہی ہے، لیکن آیا یہ حکومت تشکیل پائی ہے یا نہیں، یہ وعدہ الہی تحقق پایا ہے یا نہیں؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ پوری زمین پر ابھی تک صالحین کی حکومت نہیں آئی۔ اگرچہ حضرت داؤد نے حکومت کیا ہے، حضرت سلیمان نے حکومت کیا ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت کی ہے، لیکن محدود حد تک۔ پس صالحین کی حکومت پورے جہان میں کب ہوگی، کب تشکیل پائے گی یہ صالحین کی حکومت؟ تو یہ حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ذریعے سے تشکیل پائے گی۔ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو امام علیہ السلام عدل و انصاف کے قیام کے ذریعے سے اس صالحین کی حکومت کو تشکیل دیں گے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا القائم و اصحابہ، یہاں پر صالحین سے مراد قائم آل محمد اور اس کے اصحاب مراد ہیں۔ جہانی حکومت، صالحین کی جہانی حکومت قائم آل محمد ہی قائم کرے گا۔ اور اسی طرح بہت سی کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ فرمایا ہم اصحاب المہدی فی آخر الزمان، یعنی اس آیت میں صالحین سے مراد اصحاب مہدی ہی آخری زمانے میں۔ یہاں پر صالحین سے مراد اصحاب مہدی ہیں۔ خداوند متعال امام مہدی کے ذریعے سے صالحین اور ان اصحاب مہدی کی حکومت امام علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ کتاب تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل عطرۃ الطاہرہ میں سید عبد الحسین شرف الدین بیان فرماتے ہیں، اس امام باقر کی روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِمَّا رَوَاهُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس بات پر کہ یہ آیت امام زمان سے متعلق ہے اور جہان میں حکومت امام علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوگی، اس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ روایت جو خاصہ اور عام شیعہ سنی علماء دونوں نے بیان کیا۔ انہو قال، کہ رسول گرامی اسلام نے بیان فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يملأ العرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما،
یعنی اگر دنیا کے مٹنے میں ایک دن کے علاوہ باقی نہ بچے، دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن کے علاوہ نہ بچے، تو اسی دن کو خداوند متعال اتنا طولانی کرے گا کہ میرے اہل و بیت سے خداوند متعال میرے اہل و بیت سے ایک فرد کو، ایک مرد کو مبعوث کرے گا، اور وہ اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف سے متعلق ہیں، آپ سے مربوط ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ذریعے سے ہی یہ جہانی حکومت قائم ہو۔ یہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ ہمیں صالحین کی اس حکومت کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔